شرح جامی، یہ کتاب ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو کافیہ کی شرح ہے۔ علم نحو پہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب علم نحو سے متعلق نہیں پڑھائی جاتی، اور یہ کتاب اپنی تفصیلات، اشکال جوابات اور فنی معلومات اور دقیق اور بیش بہا معلومات کی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک اہل علم کے درمیان معروف و مشہور ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھاتے وقت کن باتوں کا اہتمام رکھا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا؟ ابتدائی 6 باتیں تو وہی ہیں جو میں نے نور الانوار اور شرح وقایہ کے درس میں بتلائی تھی۔ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، طلبہ سے عبارت پڑھوائی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلبہ مطالعہ کر کے آئیں گے اور سبق سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر انہوں نے سبق سمجھا ہوگا اور اس میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو استاد محترم کے پڑھانے سے ان کی تصحیح ہو جائے گی۔ نمبر 2، عبارت میں بقدر ضرورت اجرا کروایا جائے، چونکہ علم نحو کا مقصد بھی اجرا ہے، عبارت کا سمجھنا ہے، اور معانی موقوف ہوتے ہیں ترکیب پر، تو جب بقدر ضرورت ترکیب کر دی جائے گی تو طلبہ کے لیے ترجمہ کرنے میں سہولت بھی ہوگی اور فن ان کو سمجھ بھی آئے گا۔ نمبر 3، ماقبل سے ربط بیان کریں، چونکہ یہ کتاب طویل ہے اور اس میں عموماً ہر بعد والے سبق کا پہلے والے سبق کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو ربط کی وجہ سے اگلا سبق سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، اصطلاحات، تعریفات، امثلہ زبانی یاد کروائی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان میں جب طالب علم تعریف یاد کرے گا اور مثال بھی، تو ہمیشہ وہ مثال، تعریف اور اصطلاح اسے یاد رہے گی۔ نمبر 5، پہلے خلاصہ بیان کیا جائے کہ آج کے سبق میں درج ذیل موضوعات پر بات ہوگی، یا آج کے سبق میں یہ اشکال اور یہ جواب ہے، پہلے اس کا خلاصہ ہو تاکہ طلبہ کو اجمالاً سبق سمجھ آئے۔ نمبر 6، پھر اس خلاصے کی عبارت پر تطبیق اور تقطیع کریں، جو خلاصہ بیان کیا گیا عبارت پر اس کی تطبیق دیں کہ جو بات بیان کی گئی یہاں سے یہاں تک یہ بات ہے، یہاں سے یہاں تک یہ بات ہے، اور یہاں یہ اشکال ہے اور یہ دفع دخل مقدر ہے، یہ وضاحت کی جائے۔ نمبر 7، غریب الفاظ کی وضاحت کی جائے۔ عموماً اس میں جا بجا مشکل الفاظ آتے ہیں، تو اگر کوئی مشکل لفظ اور کوئی غریب اصطلاح آ جائے تو اس کی نشاندہی کر کے الگ سے وضاحت کی جائے۔ نمبر 8، اشکال اور جواب کی وضاحت کریں۔ عموماً اس میں اشکالات جوابات زیادہ ہیں، اس میں قیل قال زیادہ ہے، اسی لیے اگر اشکال جواب کی وضاحت نہیں ہوگی تو طالب علم عبارت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ استاد پہلے بیان کریں کہ یہ اشکال اس عبارت پہ اٹھا ہے اور یہ جواب ہے۔ نمبر 9، اصطلاحات اور تعریفات میں قیودات کی وضاحت کریں۔ اصطلاحات اور تعریفات میں جو قیودات بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت عموماً ملا جامی رحمہ اللہ ان کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ قید اس لیے بیان ہوئی کہ فلاں چیز کو نکالنے کے لیے، فلاں چیز کو نکالنے کے لیے، چونکہ ہر تعریف کے اندر جنس بھی ہوتے ہیں، فصل بھی ہوتی ہیں۔ جنس کے ذریعے سے تعریف میں عموم آتا ہے اور فصل کے ذریعے سے تعریف میں امتیاز ہوتا ہے۔ جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے تو حیوان کے ذریعے سے جنس سے عمومیت پیدا ہوئی، اور ناطق فصل ہے، اس کے ذریعے سے امتیاز ہوا۔ تو ہر تعریفات میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جنس اور فصل۔ تو اسی طرح یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ قید اس لیے بیان ہوئی، یہ قید اس لیے بیان ہوئی، تو اگر قیودات کی وضاحت ہوگی طالب علم کا ماحقو سبق کو سمجھے گا۔ نمبر 10، ائمہ نحویین کی آراء بقدر ضرورت بیان کریں۔ جو ائمہ نحات ہیں ان کی آراء بقدر ضرورت ہوں۔ بسا اوقات تفصیل آراء ذکر کی جاتی ہیں، حالانکہ کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا ہوتا کہ امام کسائی نے یہ کہا، امام فرا کی یہ رائے، امام سیبوی یہ فرماتے ہیں، امام اخفش یہ کہتے ہیں، امام مبرد نے یہ کہا۔
تو اگر یہ سب آراء ملائی جائیں تو سبق بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، چند ایک طلبہ سے اگلے دن سبق سننے کا اہتمام کیا جائے۔ عموماً یہ کتابیں طویل ہوتی ہیں، اساتذہ اکرام سبق نہیں سنتے تو طلبہ تکرار نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو سبق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ استاد نے تو ویسے سبق نہیں سننا، اس لیے وہ سبق کی طرف نہ درس میں توجہ دیتے ہیں نہ تکرار میں توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 12، تفہیم کتاب پر اکتفا کیا جائے اور شروع اور حواشی کی غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے۔ اگر کتاب کو ہی کما حقہ سمجھا دیا جائے تو یہ کافی ہے، چونکہ کتاب طویل ہے۔ اگر اشکال اور جوابات میں چلے گئے، جیسے تحریر سنبٹ میں، سوال کابلی میں، سوال باسولی میں، ان کے اندر اتنے سوالات اشکالات ہیں کہ انسان کتاب سے بہت دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ نمبر 13، اس کتاب کو پڑھاتے وقت حاشیہ عبدالغفور اور حاشیہ سیالکوٹی مطالعے میں رکھیں۔ ملا عبدالغفور بڑے نحو کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا تھا لیکن مکمل نہ کر سکے، پھر آگے اس حاشیے کی تکمیل کی ہے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے شرح عقائد پر، خیالی پر، تفسیر بیضاوی پر، مطول پر بھی ان کے حاشیے ہیں، تو انہوں نے ہی اس کتاب پر بھی حاشیہ لکھا ہے۔ تو اگر ممکن ہو یہ حاشیہ مطالعے میں ہو، علمی اعتبار سے بڑا ہی تحقیقی حاشیہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کو پڑھاتے وقت عموماً آج کل جو حاشیہ ساتھ چھپا ہوا ہے، مکتبۃ البشریٰ کے نسخوں میں بھی وہ حاشیہ ہے، اس سے کتاب حل ہو جاتی ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے وہ حاشیہ کافی ہے، تو اگر اسی پر اکتفا کر دیا جائے اور مزید وضاحت کے لیے حاشیہ عبدالغفور کو مطالعے میں رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ علم میں عمق پیدا ہوگی۔ ایک دن اجرا کے لیے رکھا جائے، اگر ایک دن نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن ہو، 2 ہفتوں میں ایک دن ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا طلبہ نے جو پڑھا ہے اس کا اجرا ہوگا اور اسے وہ فن انہیں سمجھ آئے گا۔ عموماً ابتدائی درجات میں ترکیب سمجھ نہیں آتی، جب انسان رابعہ تک پہنچ جاتا ہے، نحو کی چونکہ اس نے اب 4تھی کتاب پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے اجرا آسان ہوتا ہے، صرف اشارہ کر دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر 2 ہفتوں میں کم از کم ایک دن ہو، یا گھنٹے کے آخر میں اگر 10 منٹ کا اجرا ہو، خاص طور پہ اگر قرآن کریم میں ترکیب کے لحاظ سے ہو تو ان کے فن میں عمق پیدا ہوگی، استاد محترم سے ان کی عقیدت بھی بڑھے گی، فن کے ساتھ مناسبت بھی ہوگی۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہوں تو انشاءاللہ امید فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح ایک اہم کتاب ہے رابعہ میں نمبر 5 مقامات۔ اس کتاب کا مقصد علم ادب میں عمق پیدا کرنا ہے اور عربی اصطلاحات، عربی جملوں، محاورات، ضرب الامثال اور غریب الفاظ کی وضاحت، یہ اس فن سے مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے پڑھ لینے کے بعد اسے عربی زبان پر قدرت ہو، بولنے پر اسے قوت حاصل ہو اور عربی کتابوں کی فہم اس کے لیے آسان ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب اس میں اگر ان چند چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، کلمات کی لغوی تحقیق کی جائے۔ سبق پڑھاتے وقت جو بھی مشکل لفظ آ جائے تو اس کی لغوی تحقیق کی جائے۔ لغوی تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مادہ بیان کیا جائے اور اس مادے سے اس کا کیا معنی مستعمل ہے مصدر میں، اس کی وضاحت کی جائے، اور یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی کی وضاحت کی جائے، اور اگر وہ چند معانی میں مستعمل ہے تو ان کی نشاندہی کی جائے کہ یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں یہ معنی مراد ہے۔ نمبر 2، مجرد اور مزید کے معانی میں فرق کی وضاحت کی جائے۔ عموماً بسا اوقات ایک صیغہ مجرد میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مزید میں دوسرے معنی میں، تو ادب میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ مجرد میں اس معنی میں اور مزید میں اس معنی میں۔
बाब तफ़ईल में ये माना है, तफ़ाउल में ये माना है, बाब करुमा से इस माने में है, इफ़ाल से इस माने में है, ताकि उन्हें दोनों मानी के समझने की वजह से उनके इल्म में उमुक पैदा हो, कहीं तर्जुमे में उनसे ख़ता ना हो। नंबर 3, अगर वो कलिमा और जुमला कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी निशानदही की जाए। यानी ये लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ या हदीस में, तो वो हदीस उस्ताद मोहतरम पढ़ ले, उसका फ़ायदा ये होगा तलबा का इजरा भी होगा और उन्हें मालूम भी होगा कि ये अल्फाज नुसूस में भी इस्तेमाल हुए हैं। इससे उन्हें फ़न के साथ मज़ीद ताल्लुक़ और मोहब्बत भी बढ़ेगी और इजरा की वजह से पुख्तगी भी आएगी। और उमूमन ये हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया है उसमें उन्होंने जा बजा नुसूस का तज़किरा किया है। उसमें नुसूस और रिवायात और आसार और आयात का तज़किरा मिलता है। नंबर 4, पहले लुग़वी और बाद में सलेस तर्जुमा किया जाए। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया जाए कि ये इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा, इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा, फिर बामुहावरा और सलेस तर्जुमा किया जाए। चूँकि इस किताब के अल्फाज बड़े मुश्किल हैं और ये बतकल्लुफ़ अरबी है। एक तो वो अरबी होती है जो इंसान फिलबदी बोलता है, अरब की जो अरबी है वो सहल है। इन्होंने बतकल्लुफ़ उस कलाम को मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा बनाया है, इस वजह से उसका तर्जुमा मुश्किल होता है। तो अगर हर लफ्ज़ का तर्जुमा अलग अलग न किया जाए और सलेस तर्जुमा न किया जाए तो तलबा के लिए समझने में मुश्किलात होती हैं। नंबर 5, ज़रबुल अमसाल, मुहावरात और कहावतें हिफ्ज़ करवाई जाएँ। इसमें जब ज़रबुल अमसाल भी आए हैं, मुहावरात भी इस्तेमाल हुए हैं, कहावतें भी इस्तेमाल हुई हैं, मुख्तसर और फसी जुमले भी इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह के जुमलों की उस्ताद निशानदही करें ताकि तालिब इल्म उसे याद करके अपने जुमलों में, अपनी तकरीर और तहरीर में उसे इस्तेमाल कर सकें। बसा औक़ात मुहावरे से और ज़रबुल मिसल से वो मफ़हूम बयान हो जाता है कि अगर एक आदमी 3 से 4 मिनट की तशरीह करे उसका इतना असर नहीं होता जितना असर उसे एक मुहावरे का होता है। तो मुहावरात अरब में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इससे उनके फ़न में उमुक भी आएगा, तकरीर और तहरीर के अंदर क़ुव्वत भी पैदा होगी। नंबर 6, मुफ़रद की जमा और जमा के मुफ़रद की वजाहत की जाए। ये इसलिए ज़रूरी है, बसा औक़ात तालिब इल्म को तर्जुमा तो आ जाता है लेकिन मुफ़रद की वजाहत नहीं हो पाती, या मुफ़रद का पता होता है अगर वो जमा इस्तेमाल हो तो जमा के मानी का उसे इल्म नहीं होता। नंबर 7, मुतरादिफ़ अल्फाज के दरमियान फ़र्क की वजाहत की जाए। बाज़ अल्फाज आपस में मुतरादिफ़ हैं, उनका माना एक होता है लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क आता है, या सिले की वजह से फ़र्क आता है या बाब की वजह से फ़र्क आता है। तो उसके लिए ऐसे क़राइन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फ़र्क है, तो उनके फ़र्क की वजाहत करें। नंबर 8, ये वजाहत की जाए कि ये लफ्ज़ आजकल मुस्तामल है या नहीं, अगर है तो किन मानी में। इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आज जदीद अरबी में इस्तेमाल नहीं होते, उनकी जगह दीगर अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर तालिब इल्म उससे वाकिफ़ नहीं है तो जदीद अरबी किताबों का और अरबी तकारीर का, अरबी तहरीर का समझना उसके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए उसे बताया जाए कि ये लफ्ज़ आजकल मुस्तामल है और अगर नहीं है तो इसकी जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी निशानदेही की जाए। नंबर 9, मजाज, तशबीह और इस्तिआरात की वजाहत करें। मजाज, तशबीह और इस्तिआरात की वजाहत करें। इस किताब में उमूमन इस्तिआरा, तशबीह, मजाज, मजाज अक़ली ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो अगर उस्ताद ये तत्बीक नहीं देगा, उसकी तशरीह नहीं करेगा कि यहाँ मजाज में ये कौन सा माना मुराद है और तशबीह किस चीज़ से दी गई है, सिर्फ़ अगर तर्जुमा कर दिया जाएगा तो किताब समझ नहीं आएगी। इसलिए उस्ताद इन चीज़ों की वजाहत करे, तशबीह किस चीज़ से, मुशब्बह क्या है, मुशब्बह बिही क्या है, वजह तशबीह क्या है, इस्तिआरा किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, मजाज अक़ली है तो कौन सा है। क्योंकि मजाज अक़ली में एक मजाज लुग़वी इस्तेमाल होता है, एक मजाज हकीकी इस्तेमाल होता है।
اور پھر کبھی مجاز عقلی میں ما ہوا لہو مراد ہوتا ہے، کبھی اس کا غیر مراد ہوتا ہے، کبھی صریح اور کنایہ کے اندر وضاحت ہوتی ہے، تو استاد اس کی نشاندہی کرے۔ نمبر 10، ہر مقامے کا خلاصہ ابتدا میں بیان کیا جائے۔ اس میں 10 مقامات ہیں نا جو اہمیت کے حامل ہیں، تو ہر مقامے کا پہلے خلاصہ ہو، کیونکہ اسے کہانی کے انداز میں لکھا گیا ہے، تو اس لیے جب پہلے خلاصہ ہوگا طالب علم وہ کہانی سمجھ جائے گا، پھر استاد اگر وضاحت کرے گا تو اسے بات سمجھ آئے گی، تو پہلے خلاصہ بیان کیا جائے۔ نمبر 11، جدید کثیر الاستعمال الفاظ کی روزانہ نشاندہی کی جائے۔ جدید جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، استاد اگر روزانہ 5 سے 6 الفاظ نئے انہیں لکھوائے، جو سبق میں استعمال ہوئے اس مناسبت کے ساتھ نئے الفاظ، اس سے یہ ہوگا کہ الفاظ کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس آئے گا۔ دیکھیں عربی میں قدرت، کلام پہ قدرت، لکھنے پر قدرت تب ہوگی جب ذخیرہ الفاظ ہوگا۔ جب انسان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا بولے گا؟ بولنا تب آئے گا جب اس کے پاس پہلے ذخیرہ ہو۔ انسان فروخت تب کرے گا جب اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں۔ تو اسی لیے الفاظ کے ذخیرے کے لیے استاد روزانہ چند الفاظ انہیں لکھوائے۔ نمبر 12، مشکل اشعار کی اور عبارتوں کی ترکیب کی جائے۔ یہ ترکیب کے لحاظ سے بڑی مشکل کتاب ہے، بات سمجھ نہیں آتی فاعل کون سا ہے، مفعول لہو کیا ہے، مفعول بہ کیا ہے، ذوالحال ہے تو حال کہاں ہے، تو اس وجہ سے جب تک ترکیب نہیں ہوگی، خاص طور پہ اس کے اشعار کی، تو پھر وہ سمجھ نہیں آتے، اس لیے اشعار کی ترکیب کی جائے۔ نمبر 13، غریب اور مشکل الفاظ کے اعراب کی وضاحت کی جائے۔ غریب الفاظ آئیں یا مشکل الفاظ آئیں، اعراب کے لحاظ سے اس پہ کون سا اعراب پڑھا جائے گا، یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ عموماً تکلم پر بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ ایک لفظ انوکھا استعمال ہوا ہے، اس پہ اعراب کی غلطی نہ ہو، اعراب کی غلطی نہ ہو، جسے کہتے ہیں ضبط کلمات۔ ضبط کلمات کا مطلب اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، جیسے راویوں کا نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اس راوی کے نام کا اعراب کیا ہے۔ اب امام علامہ طبرانی ہے، امام ابن حبان ہے، علامہ ابن قتیبہ ہے، تو ہر ایک راوی کے نام پر اگر روات کے نام پر پڑھنا ہو پھر تو المغنی فی ضبط اسماء الرجال، علامہ طاہر پٹھنی کی کتاب ہے المغنی فی ضبط اسماء الرجال، علامہ محمد طاہر پٹنی۔ روات اس قسم کے جو آئے ہیں صحیحین میں یا دیگر کتابوں میں، ان کے ناموں کے انہوں نے ضبط کلمات بتائیں۔ اسی طرح اگر آدمی یہ ادب پڑھا رہا ہے تو ضبط کلمات، اس لفظ کا اعراب کیا ہے۔ طالب علم اعراب پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے، وہاں عین پر کسرہ ہے وہ فتحہ پڑھ رہا ہے، لفظ پہ سکون ہے اور وہ ضمہ پڑھ رہا ہے، تو اس لیے ضبط کلمات کا اہتمام استاد نشاندہی کرے کہ اس کلمات کا اعراب یہ ہے، تاکہ وہ اسے جب یاد کرے تو زندگی بھر اس سے غلطی نہ ہو۔ نمبر 14، ضرب الامثال اور محاورات کا پس منظر بیان کریں۔ پس منظر دیکھیں، ہر ضرب المثل کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جو مثال بیان کی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، اس میں وہ مثال بیان کی گئی ہوتی ہے۔ اب جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اٹینڈ کرتے ہی اولے پڑ گئے، اب یہ جو ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے یہ خاص اس کے لیے استعمال ہوا، ایک آدمی پہلے حلق نہیں کر رہا تھا اور اسے مجبور کیا گیا، اس نے حلق کر دیا، جب کیا باہر نکلا تو اولے پڑ گئے، تو اب یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کام نہ کرنا چاہے اور اگر کر لے تو اس کے خلاف ہو جائے اور اس سے زیادہ نقصان ہو جائے، تو اس موقع پر یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے پڑھنا ایک کتاب ہے ایک کہاوت ایک کہانی، ایک کہاوت ایک کہانی، یہ محمد اطہر اقبال کی ہے، اس نے ہر کہاوت ذکر کی ہے اور پھر اس کو کہانی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اب یہ ایک استعمال ہو رہی ہے کہ اگر اونٹ پالے ہیں تو گھر کے دروازے بڑے رکھو، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ، تو یہ مختلف محاورات ہیں، یہ ضرب الامثال ہیں۔ اردو میں تو یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے اس طرح کے محاورات کی، تو بہرحال عموماً حاشیے میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو جہاں آدمی ضرب المثل بیان کرے تو اس کا پس منظر بھی بیان کرے۔ نمبر 15ویں اور اہم بات یہ ہے کہ وہی سبق سننے کا اگلے دن اہتمام کیا جائے، چونکہ یہ کتاب مشکل ہے
اگر طلبہ سے اسے وصول نہیں کیا جائے گا تو وہ سبق یاد کرنا چھوڑ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ امتحان میں ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اس لیے استاد سبق سننے کا اہتمام رکھیں۔ اس کتاب کو حل کرنے کے لیے ساتھ ایک کتاب عربی میں اپنے پاس رکھیں، معجم مقاییس اللغہ، معجم مقاییس اللغہ، اور اسی طرح اگر اردو زبان میں شرح پڑھنا چاہیں تو درس مقامات اچھی شرح ہے، حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب نور اللہ مرقدہ کی حل کتاب کے لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے، اور غریب الفاظ کی وضاحت کے لحاظ سے، مفہوم کی وضاحت کے لحاظ سے مفید کتاب ہے۔ اور عربی زبان میں پڑھیں تو حضرت مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر حاشیہ ہے، اور جس حاشیے میں انہوں نے کتاب کو حل کیا ہے۔ اسی طرح جو نسخہ ابھی چھپ رہا ہے بشرا کا، یہ بھی حل کتاب کے لحاظ سے مفید ہے، مفید حواشی بھی ہیں، غریب الفاظ کی تشریح بھی ہے، جا بجا مشکل اشعار کی ترکیب بھی ہے، تو کتاب کے حل کے لیے یہ بھی کافی شافی ہے۔ بقیہ ایک ہوتا ہے علم ادب میں مہارت، وہ تو آئے گی اصل ادبی کتابیں پڑھنے سے، وہ ان سے نہیں آتی، ان سے صرف ہمیں الفاظ کا کچھ ذخیرہ ملے گا اور عربی محاورات کچھ ملیں گے، ورنہ اصل یہ ہے کہ آپ امام جاہز رحمہ اللہ کی البیان والتبیین، اور ایک کتاب ہے کتاب البخلا، اور ان کی ایک ہے المحاسن والازداد، المحاسن والازداد، تو یہ ادب پر اچھی کتابیں ہیں۔ اس طرح ایک کتاب ہے نہایت العرب فی فنون الادب، نہایت العرب فی فنون الادب، ادب پر بڑی طویل کتاب ہے، اور تمام اشیاء کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ باقی ادبی کتابیں زیادہ تر ان علماء کی بہتر ہیں جو متقدمین میں گزرے، ان کی کتابوں میں معلومات بھی ملتی ہیں، واقعات بھی ملتے ہیں جو انسان پیش کر سکتا ہے۔ آپ علامہ تنوخی کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں، یا انہی کی المستجاد من فعلات الاجواد، سخی لوگوں کے قصے بھی لکھے ہیں۔ تو متقدمین عموماً واقعات کو ادبی انداز میں لکھتے تھے، تو اس سے بیک وقت دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، ادب بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ واقعات اور نظائر کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اہم کتاب ہے قطبی۔ قطبی کا تعلق فن منطق کے ساتھ ہے، اور یہ کتاب علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 766 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ منطق کے فن کے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے اس فن پر جیسے یہ ایک کتاب لکھی، اسی طرح ان کی ایک معروف کتاب شرح مطالع بھی ہے، اور اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے ان کے پاس پہنچے تھے، لیکن علامہ قطب الدین رازی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، امراض اور بیماریاں اور مشاغل بھی تھے، تو انہوں نے پھر ان سے کہا تھا کہ تم میرے شاگرد مبارک شاہ سے جا کر پڑھو، تو پھر وہ مبارک شاہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان سے جا کر یہ شرح مطالع پڑھی تھی، اور پھر وہاں پر جب وہ پہنچے تھے تو ان کی علمیت سے بھی بڑے متاثر ہوئے کہ وہ مصنف کا تذکرہ بھی کرتے، پھر مبارک شاہ اپنی رائے بھی دیتے اور جا بجا اس پہ نقد بھی کرتے، تو میر سید شریف جرجانی نے پھر یہ کتاب ان سے پڑھی تھی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں میں ایک شرح مطالع ہے اور دوسری یہ کتاب قطبی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے محاکمات، یعنی فیصلہ کرنا۔ ابو علی سینا نے ایک کتاب لکھی تھی الاشارات کے نام سے، جس میں منطق کا تذکرہ ہے، فلسفے کی اصطلاحات بھی ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اشکالات اور اعتراضات کیے تھے، تو پھر محقق طوسی نے ان اشکالات اور اعتراضات کے جوابات دیے تھے، تو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے محاکمات لکھ کر فیصلہ کیا کہ اعتراضات قوی ہیں یا جوابات قوی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے اشکالات زیادہ قوی تھے یا محقق طوسی کے جوابات قوی تھے، تو اس کا نام رکھا محاکمات، یعنی دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا۔ یہ بھی ان کی کتاب ہے۔
تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا قطبی فن منطق کی بڑی اہم کتاب ہے، اور عموماً طلباء کا ذہن اس بارے میں یہ بنا ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، دقیق کتاب ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر تدریس کے دوران 15 باتیں میں عرض کروں گا، اگر ان کا اہتمام ہو، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ طلباء کو کتاب سمجھ آئے گی اور اس فن سے ان کی مناسبت پیدا ہوگی۔ ابتدائی 6 باتیں تو جو میں پہلے بھی عرض کر چکا، اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کر دوں۔ نمبر 1، عبارت پڑھوائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء عبارت کا رات کو مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعے کے دوران جو انہوں نے سبق سمجھا ہوتا ہے، اگر بعض قابل اصلاح امور ہوں تو استاد کے پڑھانے سے انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ نمبر 2، عبارت میں بقدر ضرورت اجرا کروایا جائے تاکہ صرفی نحوی اعتبار سے پختگی بھی آئے، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ صرفی اعتبار سے فاعل مفعول ہے تو ترجمے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 3، ماقبل سے ربط بھی بیان کریں۔ عموماً ہر بعد والے سبق کا ماقبل سے تعلق ہوتا ہے، ربط بیان کرنے سے آنے والے سبق کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، اصطلاحات، تعریفات، امثلہ زبانی یاد کروائیں۔ جا بجا اس میں اصطلاحات آتی ہیں، تو اگر سابقہ زمانے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی تو اس کی اصلاح اس سے ہو جائے گی۔ نمبر 5، پہلے خلاصہ بیان کریں کہ آنے والے سبق کا خلاصہ یہ ہے، تو سبق کا پہلے جب خلاصہ بیان ہوگا، اکثر طلباء اگر کتاب نہ بھی سمجھ سکے خلاصہ سمجھ جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب خلاصہ سمجھ آئے گا تو عبارت سمجھنا آسان ہوگا۔ اور نمبر 6، عبارت میں اس خلاصے کی تطبیق کریں اور عبارت کی تقطیع کریں، یعنی جو خلاصہ بیان کیا ہے عبارت میں اسے فٹ کیا جائے اور تقطیع کی جائے کہ یہاں سے یہاں تک یہ بحث ہے، یہاں سے یہاں تک یہ بحث ہے، تو طالب علم کما حقو کتاب کو سمجھے گا۔ نمبر 7، سبق نشاط کے ساتھ پڑھائیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ منطق کا سبق ہو، فلسفے کا سبق ہو، فلکیات کا سبق ہو یا بلاغت کا سبق ہو، تو اس میں استاد میں اتنی نشاط نہیں ہوتی۔ البتہ اگر فقہ کا سبق ہو یا اصول فقہ کا تو عموماً نشاط کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر استاد میں ہی سستی ہوگی اور یا توجہ کی کمی ہوگی یا پر اعتماد لہجے کے ساتھ پڑھائیں گے نہیں تو طلباء بھی اس کو پھر سنیں گے نہیں۔ نمبر 8، اشکال اور جواب کی وضاحت کی جائے۔ عموماً اس میں جا بجا اشکال ہوتے ہیں، قیل کے ساتھ اور اقولو کے ساتھ پھر جواب ہوتا ہے، تو استاد پہلے بتا دے کہ یہ اشکال ہے اور یہ جواب ہے، پھر اشکال کی عبارت پڑھے اور پھر جواب کی وضاحت کرے۔ نمبر 9، دفع دخل مقدر کی نشاندہی کرے۔ عموماً بات چلتے چلتے درمیان میں یہ کوئی اور بات بیان کر دیتے ہیں، وہ کسی اعتراض کا جواب ہوتا ہے اور یا کوئی اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ غیر متعلقہ بات کہاں سے آ گئی، بات کیا چل رہی تھی، یہ درمیان میں کیوں آئی، تو وہ مناسبت بیان کرنی چاہیے کہ یہ اس وجہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ نمبر 10، خارجی امثلہ کثرت سے بیان کریں۔ عموماً ہمارے ہاں خاص طور پہ منطق کی کتابوں میں اور اصول فقہ میں اور صرف نحو، یہ 3 فنون ایسے ہیں کہ جن میں اصطلاحات میں نفس کتاب تک محدود رہا جاتا ہے، خارجی امثلہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ فن میں ایک ہی مثال ہے اور یہ صرف کتابی فن ہے، خارج میں اس کا ظہور نہیں ہے، حالانکہ خارج میں اس کا ظہور ہے۔ نمبر 11، کتاب کی تفہیم پر اکتفا کیا جائے، غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے، چونکہ یہ کتاب خود ہی بہت طویل ہے، اور اگر استاد ادنیٰ مناسبت سے غیر متعلقہ مباحث ذکر کرے گا یا شروحات کے اندر موجود اشکال و جواب اور مباحث کا تذکرہ کرے گا تو کتاب کا ختم کرنا بھی مشکل ہوگا اور طالب علم کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوگا۔ نمبر 12، لا علی التعیین، سبق سننے کا اہتمام کریں، چونکہ جب یہ اہتمام ہوگا کہ استاد سبق سن رہا ہے تو طلبہ رات کو تکرار کر کے آئیں گے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو تکرار میں کسی استاد سے یا ساتھی سے پوچھیں گے اور اگلے دن سبق غور سے سنیں گے۔
تو اگر پورا سبق نہ ہو سکے تو استاد خلاصہ سن لے، یا آدھا سبق ایک سے، آدھا دوسرے سے، آدھا تیسرے سے، تو وقت کم لگے گا لیکن توجہ باقی رہے گی۔ نمبر 13، تمام طلبہ پر یکساں توجہ رکھیں۔ تمام طلبہ پر یکساں توجہ رکھیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مشکل کتابوں میں استاد صرف پوزیشن والے طلبہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ منطق پڑھا رہے ہیں اور فلسفہ پڑھا رہے ہیں، یا جامع پڑھا رہے ہیں، یا سلم پڑھا رہے ہیں، یا توضیح پڑھا رہے ہیں، تو استاد جو تکرار کرانے والے طلبہ ہوتے ہیں یا پوزیشن طلبہ، یہ زیادہ ذکی اور ذہین، انہی کو سارے سبق میں مخاطب کیا جاتا ہے، دوسرے طلبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ سبق ہی نہیں سنتے، یا سبق تو سن لیتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ استاد توجہ سب پر یکساں رکھیں۔ نمبر 14، پہلے متن کی وضاحت کریں، پھر شرح کی تشریح اور توضیح کریں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ متن سمجھ نہیں آتا اور تشریح سمجھ آ جاتی ہے۔ عموماً امتحانات میں متن پیش کیا جاتا ہے اور سوال یہ ہوتا ہے کہ متن کی وضاحت شارح کے طرز پہ کریں۔ اب اس نے متن کو سمجھا ہی نہیں، تو اب اس کو بسا اوقات تشریح یاد ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تشریح کون سے متن کے ساتھ جڑ رہی ہے، وہ کس متن کے ساتھ وہ تشریح تھی، ذہن میں ہوتی ہے، خلاصہ یاد ہوتا ہے، لیکن متن سمجھ میں چونکہ نہیں آیا ہوتا اس لیے وہ جواب نہیں لکھ پاتا۔ اس لیے پہلے متن سمجھایا جائے اور اس کے بعد تشریح کی وضاحت کی جائے تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 15، اس کے ساتھ نمبر 1، تفہیم المنطق، اس کتاب کو مطالعے میں رکھا جائے۔ یہ اردو میں کتاب ہے، تفہیم المنطق۔ نمبر 2، اساس المنطق، اور نمبر 3، تیسیر المنطق، اور نمبر 4، تسہیل المنطق۔ اگر یہ درج ذیل کتابیں مطالعے میں ہوں گی تو انشاءاللہ استاد کو پڑھاتے وقت مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کتاب کی سب سے بہتر تو اس کا حاشیہ ہے، اور جو اب نسخہ مکتبۃ البشریٰ کا طبع ہے اس میں وہ حاشیے ساتھ موجود ہے۔ حاشیے سے کتاب حل ہو جاتی ہے اور ضرورت نہیں پڑتی کسی اور شرح کی۔ اور اگر اردو میں پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے مفید شرح ہے مولانا نعیم احمد صاحب کی، جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی ہوئی ہے، ملتان سے چھپی ہوئی ہے، تسہیل قطبی کے نام سے۔ تو حل کتاب کے لحاظ سے بہرحال وہ شرح بھی مفید ہے، کتاب حل ہو جاتی ہے، ترجمہ بھی ہے اس میں۔ کتاب کے حل کے دوران 3 باتوں کا اہتمام رکھا جائے۔ نمبر 1، غریب الفاظ کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 2، ترکیب کے لحاظ سے عبارت کی تشریح کی جائے۔ عموماً بسا اوقات فعل کے لیے مفعول بھی بہت دور ہوتا ہے، ذوالحال کے لیے حال بہت ہٹ کر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عبارت کا ربط سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے جب ترکیب درمیان میں ہوگی بقدر ضرورت تو بات سمجھ آئے گی۔ نمبر 3، سبق کے دوران غیر متعلقہ گفتگو نہ کریں، نہ موضوع سے باہر جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کوئی بھی مشکل کتاب استاد پڑھا رہا ہے، فنی کتاب، تو وہ سبق سے باہر نہ نکلے۔ سبق جتنا طویل ہوتا ہے اتنا سمجھنا دشوار ہوتا ہے، اور جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جو استاد بات سے بات نکال کے بہت دور تک چلے جاتے ہیں تو طالب علم اس سبق کو نہیں سمجھ پاتا، اور جو استاد کتاب تک محدود رہ کے کتاب پڑھاتے ہیں اس کا سبق طلباء کو سمجھ آتا ہے۔ اگر کوئی غیر متعلقہ بات کرنی ہے تو سبق کے بعد کی جائے، سبق پڑھا دیا جائے، طلباء کو سمجھ آ گیا، اس کے بعد کوئی غیر متعلقہ فائدے کی بات ہے تو مناسبت سے ذکر کرے تاکہ جو ذہین طلباء ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ نمبر 16ویں اور اہم بات یہ ہے، سبق کا خلاصہ سبق کے آخر میں دوبارہ بیان کریں۔ چونکہ یہ کتاب فنی کتاب ہے اس لیے ابتدا میں خلاصہ ہوگا، بعد میں تطبیق ہوگی، آخر میں پھر مختصر خلاصہ ہوگا، تو 3 مرتبہ سے کن ذہن طالب علم بھی ہو تو سمجھ جاتا ہے۔
तलबा की 3 किस्में हैं। बाज़ तलबा पहली मरतबा खुलासे से ही सबक समझ जाते हैं, बाज़ तलबा मुतवस्सित होते हैं, इबारत में तत्बीक से समझते हैं, और बाज़ तलबा तत्बीक के बाद तीसरी मरतबा खुलासे से समझते हैं। इसलिए उस्ताद भी मुताला 3 मरतबा करें। पहली मरतबा किताब का मुताला होता है अपने फ़हम के लिए, समझने के लिए। दूसरी दफ़ा किताब का मुताला होता है तफ़हीम, समझाने के लिए। तीसरी दफ़ा मुताला होता है तसहील, आसान करके पेश करने के लिए। इसलिए जो 3 दफ़ा मुताला करके पढ़ाता है तो उसकी किताब तलबा को समझ आती है। और हमेशा मुश्किल किताबों के दर्स के बाद उस दर्स को ख़ुद भी सुना करें। इंसान अपनी इस्लाह जो ख़ुद कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जब आप अपना सबक ख़ुद सुनेंगे आपको मालूम होगा कहाँ मैंने मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल की, कहाँ मौजू से निकल गया, कहाँ इबारत के पढ़ने में गलती हुई, कहाँ तर्जुमे और तशरीह में गलती हुई, कहाँ मेरे आवाज़ के उतार चढ़ाव में गलती हुई, कहाँ आवाज़ को बुलंद किया मुझे कम करना चाहिए था, कहाँ कम किया मुझे बुलंद करना चाहिए था। तो इंसान अपनी इस्लाह ख़ुद बहुत कर सकता है। इसलिए मुश्किल किताबों के दर्स या फ़नी किताबों के दर्स को इंसान ख़ुद भी सुने। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात अगर साथ होंगी, उम्मीद है किताब की तदरीस के दौरान फ़ायदा होगा। 15वीं भी एक बात साथ जोड़ दें कि निसाब का पूरा अंदाज़ा लगाकर उसे यकसा तरतीब के साथ पढ़ाया जाए। उमूमन हमारे यहाँ सेमाही के अंदर बहुत कम पढ़ाया जाता है, शिशमाही में थोड़ा ज़्यादा और सालाना में निसाब फिर बहुत ज़्यादा होता है। बस औक़ात तर्जुमा भी नहीं हो पाता। इसलिए पूरे असबाब का अंदाज़ा लगाकर अगर यकसा तौर पर पढ़ाया जाएगा तो किताब तालिब इल्म को मुकम्मल समझ में आएगी। नंबर 7, दुरूसुल बलागा। दर्जे राबिया में एक अहम किताब दुरूसुल बलागा है। ये किताब फ़साहत और बलागत के लिहाज से है और ये इस फ़न की दर्स निज़ामी में सबसे पहली किताब है। तालिब इल्म ने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी और उसके बाद उसने सिर्फ़ एक किताब पढ़नी है, मुख्तसरुल मानी। और ये किताब हमारे यहाँ उमूमन साल के आखिर में पढ़ाई जाती है शरह विक़ाया के साथ या बाज़ जगह कुतबी के साथ, तो ये बहुत जल्दी से गुजर जाती है और इस वजह से इसकी इस्तिलाहात समझ में नहीं आती। इसलिए बेहतर है सबसे अहम चीज़ कि हर मदरसे में इसका मुस्तकिल घंटा हो, यानी इसे किसी किताब के साथ न रखा जाए बल्कि इसको मुकम्मल हैसियत देकर पूरे साल इस किताब को पढ़ाया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि तीनों फ़नून पर अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। चूँकि पूरा फ़न बलागत 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। अगर एक एक सेमाही में एक एक फ़न रख दिया जाए तो बड़ी तफसील के साथ तीनों इम्तिहानात में और तीनों फ़नून पे गुफ्तगू हो जाएगी। तो बहरहाल इसका घंटा अलग से हो, मुस्तकिल घंटा हो। पहले तो ये मशवरा हो और ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ भी इसका मुस्तकिल घंटा है, चूँकि 8 घंटे रखे गए तो 1 घंटा मुस्तकिल इसका हो गया। तो अगर मुस्तकिल घंटा होगा तो फिर इंशाअल्लाह पूरी किताब पर अच्छी तरीके से गुफ्तगू हो सकेगी। उस्ताद पढ़ाते वक्त दर्ज झेल चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, सबसे पहले तो इब्तिदाई दिनों में इस फ़न की ज़रूरत और अहमियत तलबा के दिल में बिठाई जाए। तलबा को मालूम नहीं कि फ़साहत और बलागत कितना अहम फ़न है, कि उन्हें बताया जाए कुरान करीम का सबसे बड़ा एजाज़ फ़साहत और बलागत है। मुशरिकीन मक्का जो कुरान का मिसल न ला सके और आज तक जो कुरान का चैलेंज बरक़रार है वो कुरान की फ़साहत की वजह से, वरना तो वो लोग बड़े बलीग थे। वो लोग अपने अपने घोड़ों के नसबनामे याद थे, फिल बदी सैकड़ों अशार वो लोग कह देते थे। उनका बच्चा बच्चा फसी और बलीग था। जो चीज़ उनके लिए माने थी वो कुरान की फ़साहत थी। तो ये फ़न बड़ा अहम है कि इसे कुरान करीम की फ़साहत और हदीस की फ़साहत मालूम होती है। तो इब्तिदाई दिनों में फ़न की अहमियत बिठाई जाए। जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत और अहमियत नहीं बताई जाती उसमें एहसास नहीं होता। देखें, पानी की कदर तब आएगी जब उसको पहले प्यास लगवाओगे। खाने की तलब जब आएगी जब पहले उसको भूख लगी होगी। उसे भूख लगवाओ ताकि खाने की तलब आए। उसे फ़न की अहमियत बताओ ताकि वह आने वाले असबाब को गौर से सुने। और वैसे ही एक फितरती बात है, हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत से बड़ी मोहब्बत है। ख़ास तौर पे उन उलूम से फिर ज़्यादा होती है जो उलूम कुरान में इजरा का ज़रिया बनते हैं। तो इसलिए पहले दिनों में इसकी ज़रूरत बयान करें। नंबर 2, इस फ़न की तारीफ़ात, इस्तिलाहात, अमसिला अज़बर करवाएं। चूँकि इन्होंने इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी
اور یہ کتاب بڑی سہل اور جامع کتاب ہے، یعنی اس جیسی کتاب اس عنوان پر نہیں ہے کہ اس میں غیر متعلقہ مباحث نہیں ہے، قیل قال نہیں ہے، عبارت بڑی آسان ہے، ہر اصطلاح کے ساتھ مثال موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ آج اس کتاب کو پڑھو گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ عموماً اس وقت تو جلدی میں گزر گئے، لیکن آج پڑھو گے تو آپ اس کو بڑا جامع پاؤ گے ہر اعتبار سے۔ اس لیے طلباء کو ان کی اصطلاحات اور امثلہ زبانی یاد کروائیں۔ نمبر 3، مثالوں کا تعریفات میں اجرا کروائیں۔ عموماً بلاغت کی کتابوں میں مثالیں اشعار سے زیادہ بیان کی جاتی ہیں، تو عموماً طالب علم اشعار کو نہیں سمجھتا، مثال سمجھ نہیں پاتا۔ اب یہ کہ استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ تصریحیہ ہے، یا استعارہ تخیلیہ ہے، ترشیحیہ ہے، تو اسے مثال میں ایسی وضاحت کی جائے کہ وہ کما حق کو اس کو سمجھ جائے۔ نمبر 4، قرآن کریم اور احادیث سے امثلہ پیش کی جائیں، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اشعار میں یہ علم جاری ہوا ہے، نصوص میں جاری نہیں ہوا۔ نصوص کی مثالیں پیش کریں تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ فن آج بھی زندہ ہے اور نصوص میں اس کی امثلہ موجود ہے۔ ایسی کتابیں کون سی ہیں وہ میں آخر میں نشاندہی کروں گا جس میں ہمیں قرآن کریم اور احادیث کی مثالیں ملیں گی۔ نمبر 5، سبق کے دوران تفہیم کتاب پر اکتفا کیا جائے، تفصیل میں نہ جایا جائے۔ عموماً یہ فن کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں اگر آپ تفصیلات میں چلے گئے تو نفس کتاب رہ جائے گی۔ نفس کتاب پڑھائی جائے، غیر متعلقہ مباحث کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، مشکل اشعار کی ترکیب کی جائے۔ اس میں اشعار کا معنی سمجھنا دشوار ہوتا ہے اور یہ تب سمجھ آئے گا جب اس کی ترکیب ہوگی، اس لیے مشکل اشعار کی ترکیب کی جائے تاکہ انہیں معنی صحیح سمجھ آئے۔ نمبر 7، غریب الفاظ کی اور اشعار میں موجود مشکل الفاظ کی تشریح کی جائے۔ عموماً جا بجا اس میں غریب اور مشکل الفاظ آتے ہیں، تو استاد پہلے ہر لفظ کی تشریح کر دے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ نمبر 8، مطلب خیز ترجمہ کیا جائے۔ مطلب خیز ترجمہ جسے آپ بامحاورہ اور سلیس ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے اس کو اصطلاح اور مثال سمجھ آ جائے۔ ہمارے ہاں مدارس میں لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے عبارت کا مفہوم کما حق کو نہیں سمجھ آتا، اس لیے لفظی ترجمہ ابتدا میں کر دیا جائے لیکن سلیس ترجمہ بھی ہو تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے۔ نمبر 9، اس کے ساتھ درج ذیل کتابیں مطالعے میں رکھی جائیں۔ پہلی تو ہے البلاغۃ الواضحہ، یہ بڑی مفید کتاب ہے جو تینوں فنون پر مشتمل ہے، اور اس میں جا بجا قرآن کریم، احادیث اور اشعار کی مثالیں ہیں، اور پھر سوال اور جواب کا انداز ہے، اور اہم اصولوں کو قاعدے کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ جو بھی بلاغت کا اہم اصول ہے اسے قاعدے کا عنوان دیا ہے، کہیں تنبیہ اور فائدے کا عنوان دیا ہے، اس وجہ سے اس سے استفادہ بھی آسان ہے اور اہم مباحث بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت موجود ہے اور عام ترجمہ یہ مل جاتا ہے، دارالکتاب سے اس کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، تو اس کی روشنی میں کتاب کا سمجھنا آسان ہوگا۔ نمبر 2، تسہیل البلاغہ، یہ حضرت مولانا عبید اللہ اسعدی صاحب کی کتاب ہے۔ ان کی 3 کتابیں ہیں، تینوں بڑی مفید ہیں۔ ایک علوم الحدیث ہے جو فن اصول حدیث کی اصطلاحات، تشریح، امثلہ اور اس پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف پر مشتمل ہے، اور دوسری ان کی اصول الفقہ ہے۔ اصول فقہ، اس میں اردو زبان میں اصول فقہ کی اصطلاحات، مثالیں اور تشریح ہے، اس میں قرآن، سنت، اجماع، قیاس سب ہے۔ اور تیسری ان کی یہ تیسیر البلاغہ ہے، اس میں تینوں فنون ہیں، معانی، بیان اور بدیع، اور اس میں انہوں نے مختصر انداز میں وضاحت بھی کی ہے اور پھر آخر میں تمرینیں بھی ہیں۔ تیسری کتاب ہے تیسیر البلاغہ۔ تیسیر البلاغہ عبد الرحمن غضنفر کی رحیم اکیڈمی سے طبع ہے، اردو زبان میں مختصر مگر فن کے لحاظ سے مفید کتاب ہے۔
اسی طرح عربی میں ایک کتاب ہے نمبر 4 جواہر البلاغہ، جواہر البلاغہ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے، اس میں بھی تینوں فنون کو لکھا گیا ہے۔ اور اگر اس کے لیے اردو شرح پڑھنا چاہیں تو توضیح البلاغہ، توضیح البلاغہ یہ حضرت مولانا مصلح الدین قاسمی صاحب کی کتاب ہے، ادارۃ المعارف کراچی سے طبع ہے۔ توضیح البلاغہ، اس میں دروس البلاغہ کی عبارت پر اعراب بھی ہیں، غریب الفاظ کی وضاحت بھی ہے، اشعار کی ترکیب بھی ہے، اور ترجمہ اور تشریح بھی ہے۔ تو بہرحال یہ چند کتابیں میں نے عرض کر دیں، اگر یہ مطالعے میں ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی عنوان پر میں نے بھی کام شروع کیا ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ 2 کام ہیں، ایک تو قرآن کریم کی پوری بلاغت ہے، الحمدللہ 2 سورتوں کی مکمل ہو گئی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کی پہلی جلد انشاءاللہ کمپوزنگ ہو رہی ہے، تو اس میں ہر آیت میں جتنے بلاغت کے نقطے ہیں تو ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کی بلاغت پہ اللہ رب العزت اگر توفیق دے دے تو انشاءاللہ 3 جلدوں میں کام مکمل ہو جائے گا۔ اس میں پورے قرآن کریم کی اردو زبان میں بلاغت ہوگی، صرف بلاغت۔ ہمارے ہاں چونکہ بلاغت کی طرف رجحان نہیں ہے، ہمارے ہاں شان نزول، تشریح، فقہی مباحث تو ہوتی ہیں لیکن بلاغت کو کوئی بیان نہیں کرتا، حالانکہ قرآن کریم میں سب سے اہم اعجاز وہ قرآن کی بلاغت کا۔ اسی طرح اردو زبان میں ضرورت ہے کہ ایک آسان کتاب ایسی ہو جس میں ان تینوں فنون میں اصطلاحات، ان کی تشریح، مثال، تطبیق اور جا بجا نصوص سے مثالیں اور اہم قواعد کا تذکرہ ہو۔ تو مختصر المعانی میں نے 3 سال پڑھائی تھی، علم معانی لکھ دیا ہے، ابھی علم بیان اور بدیع چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اگر اللہ رب العزت کی ذات توفیق رہی تو انشاءاللہ یہ بھی تقریباً 250 صفحات میں تینوں فنون کی سب اصطلاحات اس میں آ جائیں گے، یعنی اردو زبان میں سہل انداز میں ہر اصطلاح بھی آ جائے، اس کی تشریح بھی، مثال بھی، تطبیق بھی، اور قرآن اور حدیث کی بھی ساتھ ساتھ مثالیں۔ تو اگر اردو میں یہ کام ہو جائے تو فن سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں اس فن سے دوری بہت زیادہ ہے، مشکل سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور فن کی کوئی ایسی کتاب نہیں، جن کتابوں میں ہے تو بہت اختصار ہے اور جن میں ہے تو بہت طوالت ہے، تو متوسط کتاب آج کے انداز میں اس کی کمی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ میں سے بھی اللہ کسی کو توفیق دے تو اردو میں اگر لکھنا چاہیں تو فن بلاغت کو لکھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی، اگر یہ ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ رابعہ میں ایک 8ویں اہم کتاب ہے ریاض الصالحین، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 676 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام نووی مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج 10 جلدوں میں لکھی ہے، اور انہی کی المجموع شرح المہذب ہے فقہ شافعی کے فروعات میں 26 جلدوں میں، اور انہی کی روضۃ الطالبین ہے 12 جلدوں میں فقہ شافعی کی تفریعات اور مسائل پر، اور انہی کی تہذیب الاسماء واللغات ہے، یعنی بخاری میں، صحیحین میں جو الفاظ مشکل آئے ہیں ان مشکل الفاظ کی تشریح، تہذیب الاسماء واللغات، مشکل راویوں کے نام کا تلفظ اور مشکل الفاظ کی تشریح پر ہے تہذیب الاسماء واللغات۔ انہی کے اصول حدیث پر ہے التقریب والتیسیر، جس کی شرح علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی لکھی۔ یہ جو تدریب الراوی پہلے نصاب کا حصہ رہی وہ اسی کتاب کی شرح ہے التقریب والتیسیر کی۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے کہ الفتویٰ والمفتی والمستفتی، تو آداب الفتویٰ والمفتی والمستفتی کے نام سے یہ جو شرح عقود رسم المفتی ہے اس کے آخر میں وہ چھپی ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑی مفید کتاب ہے فتوے کے لحاظ سے کون کون سی اصطلاحات ہیں جو انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی عنوان پر کتاب ہے، اور ایک یہ امام نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کی کتابوں میں ایک یہ کتاب ہے ریاض الصالحین، ریاض کا معنی باغ، صالحین کا معنی نیکوکار، نیک لوگوں کے لیے ایک باغ ہے جس میں تمام احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس کتاب کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام اہم ابواب کی روایات جمع ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جا بجا احادیث سے پہلے آیات ذکر کی ہیں مناسبت سے، مثلا اگر قیامت کا باب ہے تو اس سے متعلق، آخرت کا باب ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے،
जन्नत जहन्नुम है, तो आयात हैं। नंबर 3, मुश्किल अल्फाज की इन्होंने तशरीह की है। और नंबर 4 और अहम, तमाम रिवायात जो इन्होंने लाई हैं वो तमाम ऐसी हैं जो काबिल इस्तिदलाल हैं, यानी सही और हसन रिवायात लाई हैं। गैर मुस्तनद और मौजू रिवायतों से इन्होंने इज्तनाब किया, इसलिए ये मुस्तनद रिवायतों का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। और पाँचवीं और अहम चीज़ ये है, सहीहैन की रिवायतें ज़्यादा लाई हैं, तो सहीहैन की रिवायतें इसमें कसरत से हैं। फिर उसके बाद कुतुबुस सुनन की हैं। तरतीब भी बड़ी अहम है कि अगर कोई दरस हदीस देना चाहे तो उस एतबार से ये किताब बड़ी मुफीद है कि जो जुमला अबवाब पर मुश्तमिल है। चूँकि ये दर्ज राबिया में पूरी किताब नहीं पढ़ाई जाती, अगरचे ये किताब इस लायक है कि ये पूरी किताब पढ़ाई जाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारे यहाँ हदीस के साथ वो एतना और तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए। इसका सिर्फ एक बाब पढ़ाया जाता है। अगर ये पूरी किताब मुस्तकिलन पढ़ा दी जाती तो इंशाअल्लाह तलबा को फ़ायदा बहुत होता, हदीस से उनकी मुनासबत अच्छी खासी पैदा हो जाती। और ये भी तरतीब मुमकिन है कि रियाज़ुस सालिहीन का कुछ हिस्सा सालिसा में रखा जाए और कुछ हिस्सा राबिया में रख दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि कुछ हिस्सा राबिया में और कुछ हिस्सा खामिसा में आसारुस सुनन के साथ। आसारुस सुनन का मौजू फ़िक़ी अहकामात है, वो हदीस वो हैं जिनसे अहकामात साबित हो रहे हैं, और वो किताब तहारत और सलात की वो फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात की रिवायात हैं। अहकामात की रिवायतें अमल पे का जज्बा उभारने वाली, माशरत से मुताल्लिक़ अमली ज़िंदगी को दुरुस्त करने वाली, इंसान को पक्का और ठीक मुसलमान बनाने वाली ऐसी रिवायात इस किताब में ज़्यादा हैं। तो अगर ये मुकम्मल पढ़ाई जाती तो फ़ायदा ज़्यादा होता। बहरहाल जितना हिस्सा है उसके पढ़ाते वक़्त दर्ज झील चीज़ों की रियायत हो। नंबर 1, उस्ताद हदीस की इबारत तलबा से पढ़वाए और फिर ख़ुद इबारत ठीक करके ख़ुद भी पढ़े। उमूमन ये है तलबा हदीस याद कर लेते हैं लेकिन इबारत के अंदर उनसे गलती होती है और उसकी इस्लाह नहीं की जाती, सारी ज़िंदगी वो हदीस को फिर गलत पढ़ते हैं। इसलिए उस्ताद फिर ख़ुद इबारत को ठीक करके पढ़े ताकि कोई गलती ना रहे। नंबर 2, गरीब और मुश्किल अल्फाज की तशरीह करें। हदीस में जा बजा गरीब अल्फाज आते हैं, उनकी वजाहत की जाए। नंबर 3, हदीस की मुख्तसर और जामे तशरीह की जाए। तफसीली मबाहिस की ज़रूरत नहीं, वो इनके सामने मिशकात में और दौरे हदीस में आएंगी। यहाँ इनको सिर्फ नफ्स हदीस समझाई जाए, हदीस का मतलब और हदीस का माना ये समझाया जाए, ये काफ़ी है। नंबर 4, बज़ाहिर मुतारफ़ी रिवायतों में तत्बीक दी जाए। बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं जिनमें बज़ाहिर कहीं तारुज़ आ रहा होता है तो उस्ताद उस तारुज़ को दूर करें। नंबर 5, रिवायात के दरमियान में तत्बीक बयान की जाए। अगर किसी रिवायत का दूसरी रिवायत के साथ बज़ाहिर टकराव हो रहा हो तो रिवायत में तत्बीक की सूरत इख्तियार की जाए। नंबर 6, हिफ्ज़ हदीस का एहतमाम करवाया जाए, अहादीस तलबा से याद करवाई जाए। उमूमन हमारे यहाँ दौरे हदीस से फ़राग़त हो जाती है, लेकिन हमें 40 अहादीस भी अरबी मुतून और नुसूस के साथ याद नहीं होती, यानी हम तर्जुमा सुनाते नज़र आते हैं। एक बिल्कुल अनपढ़ और देहाती आदमी वो चिल्ला लगाता है, वो भी मफ़हूम सुनाता है। हम 8 साल लगाने के बाद हम भी मफ़हूम सुनाते हैं, तो हम में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? होना ये चाहिए आलिम को नुसूस याद हो और अपनी ज़िंदगी में और माशरे में जो तासीर होती है बयान में वो नुसूस से होती है, वही के अल्फाज से होती है। हमारे तर्जुमे में तासीर नहीं है, वही के जवामिउल कलिम अल्फाज में तासीर। और जब तक अकाबिर और सलफ़ में ये बात थी इसलिए उनके जुमला बयानात में तासीर थी, और हमने इस चीज़ से गफलत बरती, इस वजह से हमारे बयानात में तासीर न रही। तो बहरहाल हिफ्ज़ का एहतमाम करवाया जाए। पूरी किताब न सही लेकिन हर बाब की कम अज़ कम 5-5 रिवायतें उन्हें ज़बानी याद करवाई जाए। नंबर 7, इस किताब के मुताले के दौरान दर्ज झेल 3 शुरूहात को मुताले में रखा जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि उस्ताद इन तीनों की जुमला मबाहिस उनको बताए, बल्कि उस्ताद के अपने फ़ायदे के लिए, इल्म में उमुक के लिए, वसअत मुताले के लिए तलबा को वो बताए जितना उनकी ज़रूरत है। नंबर 1, पहली इसकी बड़ी मुफीद शरह है दलीलुल फ़ालिहीन लितुरुक़ रियाज़ सालिहीन। दलीलुल फ़ालिहीन लितुरुक़ रियाज़ सालिहीन, अल्लामा इब्न अल्लान सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1057 हिजरी।
یہ 8 جلدوں میں شرح ہے۔ اس شرح میں انہوں نے کمال یہ کیا ہے، ہر حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح، ہر حدیث کی وضاحت، حدیث سے مستنبط فوائد اور مسائل، اور مناسبت کے ساتھ روایت کے دیگر طرق اور دیگر روایات کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں حدیث کے طرق بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ یہ روایت کہاں کہاں اور آئی ہے۔ طرق سے یہ ہوتا ہے حدیث کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایک روایت ایک جگہ مختصر آتی ہے، دوسری جگہ مفصل آتی ہے، تو مفصل روایت جب سامنے ہو تو روایت کا پورا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک طرق سامنے نہ ہو حدیث کی تشریح مشکل ہوتی، اور جو طرق سامنے ہو جائیں تو پوری حدیث کی وضاحت آسان ہوتی۔ دوسری اس کی شرح ہے شرح ریاض الصالحین، علامہ محمد بن صالح بن عثیمین، محمد بن صالح بن عثیمین متوفی 1421 ہجری، یہ 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ شرح عام فہم شرح ہے، یعنی اس میں زیادہ زور حدیث کی شرح پہ دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی عوام میں درس دینا چاہے، حدیث کی تشریح بیان کرنا چاہے، اس اعتبار سے یہ شرح مفید ہے، یعنی معنی حدیث، توضیح حدیث، فہم حدیث، اس لحاظ سے یہ مفید شرح۔ نمبر 3 تطریز ریاض الصالحین، تطریز تا کے بعد تواں ہے، تطریز ریاض الصالحین، یہ شیخ فیصل بن عبدالعزیز کی ہے، متوفی 1376 ہجری، یہ ایک جلد میں ہے۔ اس شرح میں انہوں نے صرف استنباط مسائل، استنباط فوائد اور لطائف اور نکات کا تذکرہ کیا۔ اس شرح میں آپ کو یہ بات ملے گی اس حدیث سے کتنی باتیں ثابت ہوئیں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ حدیث کے پڑھانے کے دوران استاد فہم حدیث کے ساتھ ساتھ استنباط مسائل اور فوائد پہ زور دیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی، تاکہ طلبہ میں یہ ملکہ حاصل ہو جائے استنباط کا۔ ہم تشریح پہ بڑا زور دیتے ہیں، استنباط پہ زور نہیں دیتے کہ اس لفظ سے کیا بات معلوم ہوئی، اس لفظ سے کیا فائدہ معلوم ہوا۔ محدثین اس پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ شرح مفید ہے۔ اور اگر اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اردو کے اعتبار سے روضۃ الصالحین، یہ 4 جلدوں میں ہے، شرح ریاض الصالحین کے نام سے، حضرت مولانا محمد حسین صدیقی صاحب کی ہے، مکتبہ زمزم پبلیشر سے طبع ہے۔ اس میں ترجمہ بھی ہے، غریب الفاظ کی وضاحت ہے، اور ساتھ ساتھ تشریح موجود ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اچھی شرح ہے۔ اسی طرح ایک دارالعلوم کراچی کے استاد گزرے ہیں اور انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے جو دارالاشاعت سے طبع ہے، حضرت مولانا محمد سعد صدیقی صاحب، اور اس میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا، وضاحت کی ہے، زیادہ طرق پہ روشنی زیادہ دی ہے، اور شرح حدیث کو زیادہ انہوں نے حل کیا۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی اچھی ہے۔ دلیل الفالحین، تو اس میں طرق کا تذکرہ، تشریح کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے، اور اس کا صرف ترجمہ بھی میر محمد کتب خانے سے چھپا ہوا ہے۔ بہرحال اگر اس کا وہ نسخہ آپ دیکھ لیں جو اب مکتبۃ البشرا سے طبع ہے، مفید نسخہ ہے، اس میں جا بجا مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں، بین السطور وضاحتیں بھی ہیں، تو اگر وہی مطالعے میں رکھ دیا جائے تب بھی حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر انسان زیادہ عمق چاہے تو پھر جو حدیث آئی ہے اس کو اصل کتاب میں دیکھنے کے بعد اصل شارحین کی تشریح پڑھے۔ مثلا بخاری کی روایت ہے پھر وہ فتح الباری دیکھیں، مسلم کی روایت ہے نووی کی شرح مسلم دیکھیں، ابو داؤد کی روایت ہے تو معالم السنن علامہ خطابی کی پڑھیں، ترمذی کی ہے تحفۃ الاحوزی پڑھیں، ابن ماجہ کی ہے تو شرح سنن ابن ماجہ علامہ مغلطائی کی پڑھیں۔ تو اس طرح مزید علم میں وسعت آ جائے گی، لیکن طلبہ کو اتنی بات بتائی جائے جو ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہو، اور اس فن کو اہمیت سے پڑھایا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے، صرف سر سے اتارا نہ جائے، اور صرف سرسری ترجمے پر اکتفا نہ کیا جائے۔